السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، حال فی الحال میں جو ملک پاکستان میں ذاکر نائک صاحب کا جو سیشن چل رہا ہے کوشچن آنسر کا، اس کے تحت میں نے اس کے پہلے بھی 2 تنقیدی ویڈیوز میرے ڈالا ہے کہ جانے انجانے میں ان سے جو غلطیاں ہو رہی ہے تو اپنی تنقید سے ذاکر نائک صاحب کے سامنے میں وہ پہنچا دوں تاکہ اس پر وہ غور کرے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، کسی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی میں سمجھتا ہوں اس کی اتنی تربیت نہیں ہوتی تو وہ اپنے جذباتی روح میں بہہ جاتا اور اسی چیز کو صحیح سمجھتا، گویا کہ وہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کرتا۔ جیسا ابھی حال فی الحال کوشچن آنسر کی نشست میں ایک جو عیسائی نوجوان تھا، سوال جواب کی نشست چل رہی تھی، تو اس میں انہوں نے اس کو ایمان قبول کرنے کے لیے یعنی ایک طرح سے تھوڑا مائنر انداز میں تھوڑا ایسا دھمکایا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن دھمکانے سے زیادہ اس پر جو پریشر ڈالا، اخلاقی پریشر، کیونکہ وہ نوجوان ان کی بہت عزت کرتا تھا، اسلام کے بھی بارے میں سافٹ کارنر تھا، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس مجلس میں وہ بندہ ایمان قبول کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے موقع دیا جائے، میں سوچوں گا نا، میں بعد میں بتلاتا ہوں نا، میں کنوینس نہیں ہو پا رہا تھا، یہ اس کو کنوینس کر رہے تھے وہاں پر، اور کس کے تحت؟ اخلاقی پریشر، کیونکہ اخلاقی دباؤ میں آ گیا تھا، وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ آپ ویڈیو دیکھنا، بالکل آپ کو دکھے گا، لیکن وہ بالکل اس کو یہ کیا گیا۔ اب کیا اسلام میں اس طرح کا انبیاء اکرام کا یہ رویہ تھا کہ نہ ذاکر نائک صاحب خود اس چیز کے قائل ہے کہ کسی کو ہم پیسے کا، دولت کا، مال کا کی لالچ دے کے یا اور کسی طرح کی لالچ دے کے یا ڈرا دھمکا کے اس کو ایمان قبول کرنے کے لیے راغب نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، اللہ نے قرآن میں صاف طور پہ فرما دیا کہ ایمان میں کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، اخلاقی پریشر میں بھی کسی کو لانے کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان خود مختار ہے کہ وہ اپنا فیصلہ لے، ابھی لے، بعد میں لے۔ ارے ایک کسی بندے خدا کی اللہ نے خود مختاری نہیں چھینی اس سے کہ جب چاہے جب ایمان قبول کرے، اللہ کی کوئی بات قبول کرے، لیکن موت کے پہلے، اور موت کب آنے والی ہے اللہ کو معلوم، اس کو معلوم۔ کسی نے موت کے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایمان قبول کر لیا تو اللہ کے لیے کافی ہے، اس نے جتنے گناہ کیے اللہ سب اس کو ایک گناہ کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب انبیاء اکرام کا کیا تھا معاملہ، ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ انبیاء اکرام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اخلاقی پریشر میں لا کے کبھی اس طرح انڈائریکٹلی زبردستی اخلاقی پریشر میں لا کے کسی کو ایمان قبول کروایا؟ سوچنا چاہیے۔ انبیاء اکرام کے معجزے کیسے معجزے کہ وہ چاہت رکھتے تھے کوئی معجزہ دکھا دو، اور انہوں نے معجزے دکھائے، اس کے بعد میں بھی لوگ ایمان نہیں لائے، ایک بڑی تعداد نے، تو بھی انبیاء اکرام کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی کہ بھائی اب تو آپ معجزہ مانگ رہے تھے، میں نے معجزہ بتا دیا، اب تو ایمان قبول ہی کرنا پڑے گا آپ کو، یا دھمکا کے نہیں، زبردستی نہیں، تو کم سے کم اخلاقی پریشر میں کہ ہاتھ جوڑ کے یہ کر کے، ویسا بھی نہیں ہے، پوری طرح آزاد ہونا چاہیے، وہ کسی طرح کا کچھ معاملہ نہیں، اس کی خود مختاری چھیننے کا ہم کو کوئی حق حاصل نہیں، لیکن سر محفل پوری ایک اتنی بڑی عالیشان مجلس میں اس پر اس طرح کا پریشر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگتا تھا جو ان کے انڈر میں تھے، ان کے غلام یا اور کوئی جو ان کا کافی حد تک کے کہنا مانتے تھے ہر معاملات میں، لیکن ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کا دل بالکل اس سے انکار نہیں کہ ہمارا دل ٹوٹتا کہ بھائی اتنا ہونے کے بعد میں یہ ساری باتیں میری سن رہا ہے لیکن ایمان
قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک چیز، اتنا مجھے چاہ رہا ہے. جیسا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، بہت محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے، ایک اللہ کو بھی مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے کہ نہیں. بھتیجا تو ان کے لیے اتنا کہ ان کے لیے تلوار نکال لیتے تھے ان کی سیفٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایمان قبول نہیں کیے. کتنا درد اور دکھ ہوتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک یہ چچا، دوسرے وہ چچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. ایسا چچا نا، وہ سورہ ہے نا، سورہ لہب کر کے، خطرناک مخالفت کرتا تھا ان کا وہ چچا، کہ اس کی بیوی راستے میں کانٹے ڈالتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اندازہ لگائیے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نہیں کہتے ہوں گے جب دعوت پہنچاتے ہوں گے اللہ کے دین کی، تو کہتے ہوں گے کہ بھائی تمہارا سگا حقیقی چچا تو ایمان نہیں لاتا. کون؟ تو وہ ابو لہب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ظاہر ہے یہ آتا نہیں ہوگا کہ نہیں، میری بہت مخالفت کرتا، بازار میں جاتا تو میں جس ریٹ سے لیتا مجھ سے کئی گنا زیادہ ریٹ سے وہ مجھے نہ ملے وہ چیز خرید لیتا تھا. اس کی بیوی تو کانٹے بچھاتی. تو کیا لوگ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ خیر وہ مخالفت کرتا، وہ چچا جو آپ کے لیے تلوار لے کر آ جاتا ابو طالب، اس کو تو آپ منوا لو. تو ثابت یہ ہوا کہ کسی نبی کے ذمے ایمان کو منوانا نہیں ہے، صرف بات کو پہنچانا ہے. اس طرح کام کسی نے نہیں کیا. پھر ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم نبی والا کام کر رہے ہیں. جب ہم نبی والا کام کر رہے ہیں تو کیا ہمارے ذمے یہ تھوڑی ہے کہ اخلاقی پریشر میں کسی کو منوانے کی کوشش کرنا یا منوا لینا ویسا زبردستی. وہ تو آیت ہے نا کہ آپ سے کو فیل ہوتا تھا، تو آیت ہے ہم نے آپ کو سردار یا داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. پھر اللہ نے ڈھارس دی. پہلے یہ بتایا کہ سرداری اور داروغی بھی آپ کو کرنا نہیں ہے. دوسری چیز یہ بتائی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی گئی کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. کیا اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ اس طرح سے اللہ نے یہ کہا نا کہ اس کا فیل بھی نہیں کرنا ہے کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو، کیونکہ ہدایت تو ہم دیں گے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم صرف کوشش کر سکتے، لیکن یہ تو ایسا ہوگا انڈائریکٹلی کہ جیسا ہدایت ہی ہمارے ہاتھ میں ہو گئی کہ اخلاقی پریشر میں ڈالو، نہیں کرنا پڑے گا. جیسے ایک اسی طرح سے کیے گئے نا، آپ نے وہ سننا کوشچن آنسر کا سیشن، کہ اس طرح سے کہا گیا کہ بس ایمان قبول کر لو. آپ وہ بیچارہ موقع مانگ رہا ہے، وقت تلاش کر رہا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس مجلس سے مجھے کب اس طرح کا اخلاقی بہت عزت کرتا ہوں. ذاکر نائک صاحب کی ایسا دکھا کہ بہت عزت کرتا اور اسلام کے لیے بھی سافٹ کارنر ہے وہ، اس لیے تو بڑی عاجزی انکساری سے کہہ رہا تھا، وقت مانگ رہا تھا، لیکن نہیں دیے گئے وقت. جیسے ایک آکشن کیسا ہوتا کہ بولی لگتی 50,000 ایک، 50,000 دو، 50,000 تین. اگر بولتے نہیں اس پر تو کوئی بولی نہیں بولتا تو وقت چلے جاتا. تو ایسا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کوئی چلے جائیں گا بعد میں ایمان قبول کریں گا، یا یہ ہے کہ بعد میں کریں گا تو ہمارا ثواب چلے جائیں گا، جو ثواب. جس انداز سے دینا چاہیے، جو ایسا انداز اللہ نے بتایا، اس انداز سے انبیاء اکرام نے جیسا پیش کیا، اسی انداز سے ہم کو دعوت پیش کرنا پڑے گا. کسی کی خود مختاری چھیننے کا ہم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور پھر ایسے لوگ جن کا عقیدہ یہ ہو، میرا تو یہ عقیدہ ہے نہیں کہ کسی نے ایمان قبول کر لیا اور اگر بعد میں مرتد ہوتا ہے وہ تو مرتد کی سزا موت ہے، اس طرح کا میرا عقیدہ نہیں ہے. اور اس طرح کا عقیدہ علی مرزا جو ہے انجینئر علی مرزا ان کا بھی نہیں ہے. وہ بھی اس چیز کو کنڈم کرتے کہ مرتد کی سزا موت نہیں ہے، لیکن آپ کو علماء کی اکثریت ملے گی اس میں کہ مرتد کی سزا موت ہے. ایسا تھوڑی ہے، یہ تو اس طرح سے رہا معاملہ. اور ذاکر نائک صاحب نے سوچنا، اس پر غور کرنا، کیا ان کا وہ اس چیز کو مانتے کیا مرتد کی سزا موت ہے؟ اگر اس چیز کو مانتے ہیں وہ کہ مرتد کی سزا موت ہے تو سمجھ لینا پھر تو بہت ہی خطرناک حرکت کی انہوں نے. ایک تو غلط چیز کو مانتے اور پھر اس کو ایسا پریشرائز کرنا کہ وہ ایمان ہی لا لے، اخلاقی پریشر ڈالنا کہ بعد میں اس کے سمجھ میں آئے کہ بھائی وہ سب کے سامنے میں کچھ کہہ نہیں سکا، بول نہیں سکا، اب بعد میں اگر ایمان میں سے نکل جائے تو پھر اس کے لیے تیار ہو جانا کہ موت سزائے کر کے. کیسا معاملہ ہوا؟ ان کو تو حق ہی حاصل نہیں ہے. جن کو حق حاصل ہو سکتا تھا ہے نہیں حاصل. مجھے یا
انجینئر علی مرزا کو، لیکن ہم خود ڈرتے کہ یہ